اسکول جوائن کرنا 2 4 6 8 10 دن بڑا بھاری پڑتا ہے، اس لیے کہ مزاج نہیں بنا رہتا، لیکن جب یہی روزانہ جانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں محسوس ہوتی۔ اسی لیے آپ سب نے خصوصی طور پر نماز اور روزے کا ذکر کیا ہے۔ تو عورتیں جن اعمال کو ادا کر کے جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو سکتی ہیں، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہے، اور 1 وقت کی نماز کا چھوڑنا بھی، خواہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے درمیان اور کفر کے درمیان اس کے درمیان اور ایمان کے درمیان بہت بڑی خائی اور وائدی کو حائل کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہماری وہ بچی، ہماری وہ بہن جو نمازوں کے چھوڑنے کی عادی ہے، اللہ 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 کا خوف کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ ایک حدیث میں بیان کر دوں آپ کے سامنے، علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں ایک بندے کے اوپر یہ حکم دیا کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ آخرت کا معاملہ الگ ہے، کہاں پر؟ قبر میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بندے کے اوپر 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس بندے نے کہا اے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہوئی، میں 100 کوڑے کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں تک کہ معاملہ یہ پہنچا کہ 1 کوڑا تو سہنا ہی سہنا ہر حالت میں، بغیر کوڑا سہے ہوئے چھٹکارا نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اسے 1 کوڑا جب رسید کیا گیا تو اس کوڑے کا اثر یہ ہوا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی، پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ جب تھوڑا سا اس بندے کو افاقہ ہوا تو وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اچھا یہ بتاؤ، میرے اوپر 100 کوڑوں کا فیصلہ ہوا اور معاملہ 1 کوڑے تک آ کر کے رکا، آخر میری غلطی کیا تھی؟ میں غلطی تو جانوں۔ ذرا ہمارے بھائی بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بچیاں بھی، ہماری بوڑھی مائیں بھی ذرا غور سے سنیں، کیوں وجہ کیا تھی؟ وہ اس نے زنا کیا تھا، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے چوری کی تھی، وہ بے نمازی تھا، کیا تھا آخر؟ وجہ کیا تھی؟ آخر اتنی بڑی سزا اسے کیوں دی گئی؟ فرشتوں نے کہا تو نے اپنی زندگی میں 1 وقت کی نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی تم نے۔ ذرا سوچیں بہنوں، جب 1 وقت نماز کا یہ عذاب ہے، 1 وقت نماز کے تھوڑی سی کوتاہی سے بغیر وضو کے پڑھ لیا، تو جو شخص نمازوں پر نمازیں چھوڑتے جاتا ہے، نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں، وہ ہماری بچی ہے یا ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے یا ہمارا بیٹا ہے، ہماری ماں ہے یا ہمارا چچا ہے، کوئی بھی ہے، ذرا سوچے اس کا حشر آخرت میں کیا ہونے والا ہے کہ 1 نماز کے چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ اس کے اوپر ہے اور اتنی سزا اسے دی جا رہی ہے۔ تو یہ پہلا گناہ اس کا تھا، اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ شخص ایک مظلوم کے پاس سے گزرا اور اس کی مدد نہیں کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی بہن اور بچی اور ماں سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم 5 وقتہ نماز کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اللہ اللہ اس کی پابندی کریں، ورنہ یہ پابندی نہ کرنا، اس سلسلے میں سستی اور کوتاہی کرنا ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑی مصیبتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مجھے سودی قرض بہت ہے، باوجود کوشش کے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا کروں بتائیے؟ دیکھیے بہنوں، میری بہن، سودی قرض لیا، آپ نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اگر اب یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ ابو مصعب، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں،
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، سود بہت بڑا گناہ ہے، جیسے آپ لوگ پڑھتے اور سنتے رہے، اللہ آپ کی اس غلطی کو معاف کرے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اٹھیں فجر سے پہلے طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی خلوص نیت کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کون ہے مانگنے والا جو اس کو مراد میں پوری کروں، کون ہے اپنے گناہوں سے معافی ہوں جسے میں معاف کر دوں۔ تو اگر آپ اپنے دل کے اندر سچی ہیں توبہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا اور آپ کے قرض کو دور کرے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہاں پر تمام قسم کے ہیلے بند ہو جاتے ہیں، تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو بندوں اور اللہ کے بیچ میں جو راستہ ہے بہنوں وہ بند نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ بعد فاعل خیر اور مالدار حضرات جو ہیں ان سے پرائیویٹ طور پر کسی کے ذریعے آپ گفتگو کیجئے، اور ان سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں۔ اگر ان کے کچھ پیسے بینک میں ہیں اور اس پر انہیں سود ملتا ہے تو وہ سود نکال کر کے آپ کو دے دیں اور آپ کو قرض ادا کر دیں۔ مال حرام بود بجائے حرام رفت، وہ حرام مال تھا، حرام جگہ پر خرچ ہو گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا علم دین کافی ہے ایک عورت کے لیے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا حد ہے؟ دیکھیے، آج مسلمانوں کے لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ دین سے متعلق تعلیمات حاصل کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا سے متعلق تعلیمات حاصل کریں۔ آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان لیڈیز ڈاکٹر ہوں، آج بڑی اہم بات ہے کہ مسلمان نرسیں ہوں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ شرعی حدود جو ہے لباس و حجاب کے اس کی پابندی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی کرنا چاہیں تو اس کی پابندی میں رہ کر کے وہ دینی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ ضروری یہ ہے، سب سے اہم چیز تو ہے کہ دنیاوی تعلیم اتنی انہیں حاصل ہونی چاہیے جس سے حرام اور حلال کی ان کے اندر تمیز ہو۔ اس کے بعد ضرورت کے تحت جس قدر معاشرے کو ضرورت ہو اس کے تحت دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ اس کا فیصلہ قوم کے معاشرے کے بڑے لوگ کر سکتے ہیں کہ ہاں کتنی عورتوں کو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ چہرے کا پردہ بعض علماء ضروری نہیں ہے، اس کے اطلال و سورہ نور کی حیثیت پیش کرتے ہیں، الا ما ظہر منہا، تو کس حد تک صحیح ہے؟ کیا میں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے بہنوں، دنیا کا چہرے کا پردہ بعض علماء اسے واجب نہیں کہتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں، افضل اور بہتر ضرور کہتے ہیں۔ اور دونوں طرف کے علماء کے دلائل کا جائزہ لے کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چہرے کا پردہ واجب اور ضروری ہے۔ البتہ جیسا کہ میری بہن نے اس میں اشارہ کیا کہ اگر ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے، اگر مجبوری کی حالت ہے کہ آپ وہاں پر چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، تو اگر ضرورت اور مجبوری کے پیش نظر ان علماء کے اقوال پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اور پریشانی وہاں یونیورسٹی میں تو ہے، وہاں پر اختلاط ہے، یہ تو اس کی تو کسی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ اختلاط کیا تو کوئی عالم نہیں دیتا، جو عالم یہ کہتے ہیں کہ ہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور آفیسز کے اندر مختلف طور پر عورتیں بیٹھے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت ان حدود کو باقی رکھ سکتی ہے اور اس کے علاوہ چہرہ کھولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے تو بدرجہ مجبوری اگر اس مسلک کے اوپر عمل کر لے رہی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو
عام حالات میں بھی، سڑکوں پارکوں وغیرہ میں گھومنے کے لیے بھی، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے کھانا کھانے کے لیے بھی اس چیز کو دلیل نہ بنا لی جائے، اور چہرہ کھولنے کو کی اجازت کو، آنکھوں میں سرما لگانے، ہونٹوں پہ لپسٹک لگانے، اور بال کا کچھ حصہ کھلا رکھنے، اور کان کی بالیاں اور کان کے زیورات کو ظاہر کرنے، اور گلے کے زیورات کو ظاہر کرنے کا بہانہ نہ بنا لیا جائے۔ الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت کو اس کے مقدار ہی میں رکھا جائے گا۔ اگر ایک بال کے کھلنے، ایک بال کھول کر کے کام چل جاتا ہے